لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين اور یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، یہ ہرگز باز آنے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس ایک معجزہ، روشن دلیل، اور رسول من اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پڑھتا تھا، صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پڑھتا ہے پاکیزہ صحیفہ، فیہا کتب قیمہ، اور اس صحیفے کے اندر سچی تحریریں ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں اختلاف کیا مگر انہی لوگوں نے اہل کتاب میں سے، مگر جب آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، 30ویں سپارے کی سلسلہ وار سورہ مبارکہ جو کہ آپ سن رہے ہیں، آج جس سورت کی ابتدائی آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، نام ہے سورۃ البینہ، اور مدینہ پاک میں یہ اتاری گئی، اور قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 98 ہے۔
اور اس کی کل آیات مبارکہ 8 ہیں، اور نام بینہ، اس کا معنی روشن دلیل، نشانی، معجزات، اور یہ بینہ نام اس کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس سورت کی فضیلت کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آئی ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان کے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور پیغام خداوندی یہ پہنچایا کہ حضور اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ البینہ جو ہے یہ آپ اپنے امتی، اپنے صحابی حضرت ابی کو جا کر سنائیں۔ اب دیکھیں پیغام کہاں سے آیا؟ پیغام آیا عرش عظیم سے۔ کتنی بڑی بات ہے! پیغام کہاں سے آیا؟ عرش عظیم سے لے کر آیا فرشتوں کا قائد معلم سردار حضرت جبریل امین، جس کو رب نے فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ یہ فرشتہ روح الامین آ کر کہتا کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ بینہ اللہ پاک آپ کو کہہ رہی ہے، اپنے قاری جس کو آپ نے پڑھایا، جس کو آپ نے سکھایا، جس نے آپ سے قرآن پڑھا، حضرت ابی، آپ جا کر یہ سورہ مبارکہ اپنے اس قاری ابی کو سناؤ۔ حضور گئے حضرت ابی کے پاس۔ اب نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں، ابی کے پاس جاتے ہیں۔ اے ابی، مجھ سے یہ سورہ بینہ سنو۔ حضرت ابی حیران ہیں، پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے نبی ہو کر جن کے سینہ مبارک پر یہ قرآن سارا اتر رہا ہے، جو جبریل کو سناتے ہیں، جبریل بھی ان کو سناتا ہے، اور آج مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے یہ سورت آپ سنو، ماجرا کیا ہے؟ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں حضور قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ کے سینہ مبارک پر یہ کلام الہی اترا ہے، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں؟ میں نے آپ سے پڑھا ہے، آپ سے میں نے سیکھا ہے، آپ سے میں نے سنا ہے، جبریل بھی آپ سے پڑھتا ہے، آپ کو سناتا ہے اور آپ سے سنتا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں قرآن سنوں آپ سے؟ فرمایا ابی، میرے اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے یہ سورت سناؤں۔ ابی اور تجسس میں پڑ گئے، کہنے لگے حضور ایک بات پوچھوں؟ فرمایا کہو، کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے یہ آپ بتائیں، کیا عرش عظیم کے اوپر اللہ رب العالمین نے میں ابی کا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو جا کر سناؤ؟ اللہ اکبر! قربان جائیں اس صحابی کی عظمت کے اوپر۔ فرمایا اے ابی، اللہ نے عرش عظیم کے اوپر تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اے محمد جاؤ اپنے ابی قاری کو قرآن سناؤ۔ کتنی شان ہوگی اس صحابی کی، کیا مقام ہے اس صحابی کا!
لیکن بات یہ ہے کہ ہر صحابی کے اندر ایک ایک صفت جو ہے وہ اپنے عروج اور کمال تک پہنچی ہوئی تھی. ایسی بات نہیں کہ وہ صفت ایک صحابی میں تو ہے دوسرے میں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر صفت ایک ایک صحابی کے اندر وہ کمال کی حد تک پہنچی ہوئی تھی. مثال کے طور پر ابو بکر ہیں، ان کے اندر صداقت کی صفت غالب تھی، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ باقی صحابی سچ نہیں بولتے تھے، باقی بھی سچ بولتے تھے، لیکن ان کی صفت کمال کی حد کو پہنچ چکی تھی. اور حضرت عمر فاروق وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوتے تھے، اشداء علی الکفار. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ باقی صحابی کافروں کے لیے سخت نہیں تھے، ان کی یہ صفت حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی میرے بھائیوں وہ حیا کے اندر کامل الحیا والایمان تھے، اور ایسی بات نہیں ہے یہ صفت حیا باقی صحابہ میں بھی تھی، لیکن یہ حضرت عثمان کی صفت کمال کی حد تک پہنچی ہوئی تھی. اور اسی طرح علی حیدر کرار میرے بھائیوں وہ قاضی القضاء ہوا کرتے تھے، فیصلے کرنے میں بڑے ماہر ہوتے تھے، اور باقی صحابہ بھی فیصلہ کرنا جانتے تھے، لیکن علی کی یہ صفت جو ہے حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی. اسی طرح یہ صحابی جو ابی ہے، یہ نہیں کہ باقی صحابہ قاری نہیں تھے، باقی بھی قاری اور قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی یہ قرات حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جاؤ ابی کو یہ سورہ بینہ سناؤ. اللہ اکبر. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا اقرأکم ابی بن کعب، تمہارے اندر سب سے بڑا قاری جو ہے نا وہ ابی بن کعب. صحابہ کو کہا گویا کہ اس پوری امت محمد کا سب سے بڑا قاری اگر کوئی ہے وہ ابی بن کعب ہے، جس کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سورہ بینہ سناؤ. اللہ اکبر. جب اللہ کے پاک نبی نے یہ فرمایا کہ ہاں ابی اللہ نے عرش عظیم پر تیرا نام لے کر فرمایا ہے، اللہ کی قسم خوشی کے مارے حضرت ابی چھم چھم رونے لگ کہ میں اور میری یہ حیثیت، میری کیا حیثیت کہ عرش عظیم پر میرا خالق میرا مالک میرا نام لے کر کہے. رونے لگ گئے. تو میرے بھائیوں آپ نے کبھی قرآن ابی سے سنا کرتے اور کبھی آپ ان کو سنایا بھی کرتے. یہ کلام الہی ہے، یہ بزرگی والی کتاب ہے، یہ بزرگی والا کلام ہے. اس کلام کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو میرے بھائیوں اس کتاب کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کتاب کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، اس کتاب کا ادب اور احترام بھی ثواب ہے، اس کتاب کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کتاب کو اوپر رکھنا بھی ثواب ہے، اس کتاب کو میرے بھائیوں پڑھنا اور پڑھانا بھی باعث اجر اور ثواب. اللہ ہم سب کو اس کتاب حکیم سے، اس قرآن حکیم سے اللہ ہمیں بھی کمال درجے کی محبت نصیب فرما دے. تو کیا فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ جتنے بھی اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور یہ مشرکین میں سے جتنے بھی یہ مشرک ہیں،
یہ لوگ منفکین حتی تاتیہم البینہ، یہ لوگ باز آنے والے نہیں، یہ لوگ باز آنے والے نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی۔ روشن دلیل کے یہ منتظر تھے، روشن دلیل کا یہ انتظار کر رہے تھے، معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ حتی تاتیہم البینہ، یہ معجزے کا انتظار کر رہے تھے مشرک بھی، اور یہ معجزے کا انتظار کر رہے تھے اہل کتاب یہودی بھی، اور یہ اہل کتاب عیسائی بھی معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، معجزہ کیا؟ کون سا معجزہ؟ وہ معجزہ ہے جناب محمد صلی اللہ۔ یہاں معجزے سے مراد محمد کی ذات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہ صرف ایک رسول ہے بلکہ دنیا کائنات کے لیے عظیم الشان معجزہ ہے محمد کی ذات۔ حتی تاتیہم البینہ، یہ ایک معجزے کا انتظار کر رہے تھے جو ان کے پاس توریت کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں، انہوں نے پڑھ رکھی ہیں، اور جناب انجیلوں کے اندر بھی انہوں نے پڑھ رکھی ہے۔ پیغمبر آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اس کی علامات کیا ہوں گی، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، انہوں نے پڑھ رکھا ہے سب کچھ۔ اسی لیے تو بڑے بڑے یہودی آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئے گا۔ لیکن جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا محمد کی صورت میں، جب وہ نبی ظاہر ہو گیا، ہجرت کر کے آگے اللہ کے پاک نبی یثرب کی وادی میں، مدینہ کی بستی میں آ گئے نا، یہودی بھی جمع ہو رہے ہیں، عیسائی بھی جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، شجرہ نسب کو دیکھا، پھر وہ حسد میں جلنے لگے اور جناب انکار کرنے لگے، حسد کرنے لگے، بغض کرنے لگے، بخیلی کرنے لگے۔ کیوں کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، ہماری برادری میں آئے ہیں، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آیا ہے، اور یہ کزن ہمارے کزنوں میں نبوت چلی گئی، یہ ہمارے کزنوں میں نبی بن کے آیا ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ نبوت یعقوب کی اولاد سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں چلی گئی، ہم نہیں مانے، دفع ہو گئے سارے۔ لیکن فرمایا حتی تاتیہم البینہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس پیغمبر کو اس طرح انہوں نے پہچان لیا تھا کہ جس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ بیٹا ہے میرا، اس طرح انہوں نے اس نبی کو پہچان کر انکار کر دی۔ بدبختی، بدنصیبی ان کی۔ تو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی معجزہ ہے، آپ کی سیرت بھی میرے بھائیوں معجزہ ہے، جس کی دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی مثال پیش کر سکتا نہیں۔ محمد کی ذات معجزہ بن کے آئے، میرے پیغمبر کی زندگی معجزہ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت ساری کی ساری معجزہ ہے، میرے پیغمبر کی صبح بھی معجزہ ہے، شامیں بھی معجزہ ہے، دن اور رات بھی معجزہ ہے، میرے پیغمبر کی جلوت بھی معجزہ ہے، خلوت بھی معجزہ ہے، سفر بھی معجزہ ہے، حضر بھی معجزہ ہے، سونا بھی معجزہ ہے، جاگنا بھی معجزہ ہے، کھانا بھی معجزہ ہے، پینا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کی بدر بھی معجزہ ہے، احد بھی معجزہ ہے، خندق بھی معجزہ ہے، شادیاں غمیاں سب کچھ میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک
ساری کی ساری زندگی کو اللہ نے معجزہ قرار دیا ہے. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس معجزہ، روشن دلیل، نشانی محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معجزہ کیوں قرار دیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,00,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی کی بھی زندگی کامل، مکمل، اکمل اس کا بیان موجود نہیں. کسی بھی نبی، کسی پیغمبر، کسی نبی اور رسول کی زندگی کا کامل بیان موجود، ہر نبی آیا ہے اپنی اپنی قوم کے لیے ہے، برادری کے لیے ہے، کوئی اپنے ضلع کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، کوئی بستی کے لیے. ٹکڑوں ٹکڑوں میں نبی آئے ہیں، ان کی زندگی کامل، مکمل، اکمل دنیا کے لیے نہیں. اگر آپ نظر ڈالیں گے ایک ہی زندگی آپ کو نظر آئے گی، وہ ہر لحاظ سے کامل بھی، مکمل بھی، اکمل بھی ہے. وہ زندگی کون سی ہے، وہ ذات کون سی ہے جس نے آتے ہی یہ اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں محمد نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، اور یاد رکھو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف عربیوں کا نبی نہیں، اجمیوں کا نبی نہیں، انسانوں کا نبی نہیں، صرف فرشتوں کا نبی نہیں، صرف جنات کا نبی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا اگر کوئی نبی بن کے آیا ہے تو میں محمد بن کے آیا ہوں. جب تک خدا کی خدائی باقی ہے میں محمد کی مصطفائی باقی. اس لیے معلوم ہوتا ہے حتی تاتیہم البینہ، محمد کی زندگی ایک معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اگر کوئی زندگی ہے تو محمد رسول اللہ کی. اور کسی زندگی کو، اور کسی ذات کو، اور کسی ہستی کو آئیڈیل قرار دیا جا سکتا نہیں. آئیڈیل دنیا کے لیے وہی بن سکتا ہے جس کی زندگی کامل، مکمل اور اکمل، اور وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پہلے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محمد اعلان کر دے میری نبوت کا دائرہ عرب تک ہی محدود نہیں، اور اس زمانے کے اندر ہی محدود نہیں، بلکہ میں نبی بن کے آیا ہوں. مشرق سے لے کر مغرب تک میری نبوت ہے، شمال سے لے کر جنوب تک میری نبوت ہے، اور میں محمد کی نبوت آج سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک میں اس کا نبی بن کے آیا ہوں. اے دنیا والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میں نے ایک آئیڈیل بھیجا ہے، ایک نمونہ بھیجا ہے، ایک جناب آئیڈیل کے طور پر میں نے ایک معجزہ تمہارے پاس بھیجا ہے، اسی کی زندگی کو تم نے فالو کرنا ہے. اسی کی زندگی کو تم نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. وہی تمہارے لیے آئیڈیل، وہی تمہارے لیے نمونہ محمد کی ذات ہے. بچوں کے لیے بھی آئیڈیل محمد، جوانوں کا آئیڈیل محمد، بوڑھوں کا آئیڈیل محمد، عورتوں کا بھی آئیڈیل محمد، مردوں کا آئیڈیل محمد، فرشتوں کا آئیڈیل محمد، اور جنوں کا آئیڈیل محمد. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں
باقی انبیاء کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، محفوظ ہی کوئی نہیں، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی آنکھ کا ایک ایک اشارہ بھی ہمارے پاس ہے۔ نبی کی آنکھ کا، ابرو کا ایک ایک اشارہ بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ نبی کا بچپن بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی جوانی بھی ہمارے پاس ہے، نبی کا لڑکپن بھی ہمارے پاس ہے، نبی کا بڑھاپا بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی جلوت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی خلوت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کا سفر بھی ہمارے پاس ہے، نبی کا حضر بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی شادیاں بھی ہمارے پاس ہیں، نبی کی غمیاں بھی ہمارے پاس ہیں، بہو بیٹیوں کا میرے بھائیوں وہ بھی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، نبی کی تجارت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی امانت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی صداقت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی عبادت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی امامت بھی ہمارے پاس ہے، نبی کے اعمال بھی ہمارے پاس ہے، پیغمبر کے جمال بھی ہمارے پاس ہے، پیغمبر کے کمالات بھی ہمارے پاس ہیں، افعال بھی ہمارے پاس ہے، پیغمبر کی زندگی کا میرے بھائیوں پیدائش سے لے کر ان کی وفات دنیا سے چلے جانے تک ایک ایک اشارہ، ایک ایک اشارہ، ایک ایک اٹھنے والا قدم، ایک ایک نکلنے والا زبان سے نکلنے والا بول، ایک ایک لفظ دنیا کائنات کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہی نمونہ ہے آئیڈیل محمد، جس کی زندگی کو رب نے سیرت النبی کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا نام اصل دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رسول من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہے، یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے، یہ محمد پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں یہ بات ثابت ہوئی اس آیت مبارکہ سے کہ قرآن کے اندر جتنی بھی 114 صورتیں ہیں، یہ صورتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ 114 بڑی بڑی ضخیم کتابیں اور صحیفے، یہ 114 کتابیں ہیں، 114 صحیفے ہیں، صرف 114 صورتیں نہیں، یتلو صحفا مطہرہ، 114 صحیفے ہیں یہ۔ اور مفسرین محدثین نے لکھا ہے یہ کتاب قرآن ایک قرآن ہی نہیں، 2 جلدوں کے اندر محفوظ ایک کتاب ہی نہیں، اس کتاب کے اندر 30 پاروں کے اندر اللہ کی عزت کی قسم ہے 70,000 علوم کا خزانہ موجود ہے۔ کتنے علوم؟ 70,000 علوم کا خزانہ ہے قرآن عظیم۔ فرمایا یتلو صحفا مطہرہ، یہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے جو محمد معجزہ بن کے آیا ہے۔ فرمایا فیہا کتب قیمہ، یہ وہ صحیفے تلاوت کرتا ہے، کون سے صحیفے؟ کون سے صحیفے؟ فرمایا فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر سچی باتیں تحریر شدہ ہیں، اس قرآن میں سچی باتیں تحریر شدہ ہیں، نقل شدہ ہیں، سب کی سب سچی باتیں، اس کے اندر کوئی شبہ جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا؟ فیہا کتب قیمہ، سچی باتیں ہیں، درست باتیں ہیں۔ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے جدا راستہ اختیار کیا، علیحدگی کا رستہ اختیار کیا، جو اہل کتاب تھے، یہودی بھی بھاگے، عیسائی بھی بھاگے، اہل کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
رسول کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، جس رسول کے آنے کے وہ منتظر تھے، جس کے آنے کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے، جس کے آنے کی وہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جب وہ آ گیا تو انہوں نے ضد کی، حسد کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر انہوں نے اس رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں آگے بات ارشاد فرمائی، فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، وما امروا، حکم دیا گیا ان لوگوں کو، الا لیعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خالص ہو کر، مخلصین لہ الدین، عبادت میں خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرے، ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا عبادت فرض ہے، جس عمل کا نام عبادت ہے وہ عبادت اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، خالص ہو کر اللہ کی عبادت بجا لاؤ، اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ عبادت خالص ہونی چاہیے، اللہ کہتے ہیں عبادت خالص ہونی چاہیے، ملاوٹ والی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ سنو، مخلصین، لیعبدوا اللہ مخلصین، ملاوٹ والی عبادت نہیں چاہیے، قابل قبول نہیں۔ عبادت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ورد اور وظیفے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سور و پکار دعا کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جانی عبادت سے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صدقے رکوع کے اندر، سجدے رکوع کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تیری زکوٰۃ، خیرات اور صدقے کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کرنی ہے تو مخلصین، خالص عبادت لاؤ، خالص عبادت لے کے آؤ۔ خود سوچو، ہماری عبادتیں خالص ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہمارے طواف، ہمارے رکوع، ہماری نظر، نیاز، منت کیا خالص ہے؟ سجدہ اللہ کے سامنے بھی ہوتا ہے، اور جناب قبر مزار کے اوپر بھی سجدے کیے جا رہے ہیں، اور جناب قیام اور رکوع یہاں مسجد میں بھی ہو رہے ہیں، مزاروں پر بھی ہو رہے ہیں، یہاں بھی یہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دی جاتی ہے، مزاروں کے اوپر بھی نظریں، منتیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہاں بھی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، قبروں مزاروں کے اوپر بھی طواف ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کہ نہیں؟ اللہ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، غیر اللہ سے بھی دعائیں کی جاتی ہیں، مخلوق سے بھی جو قبروں میں دفن ہو چکے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت کا عمل، نہ تیری نماز کے اندر اخلاص ہے، نہ تیرے روزے کے اندر اخلاص ہے، نہ حج جمرے کے اندر اخلاص ہے، نہ دعا درود کے اندر اخلاص ہے، نہ صدقے خیرات، منت، نظر، نیاز میں اخلاص موجود نہیں، مشرک بن کے لوگ۔ اللہ کہتا ہے میں نے قبول نہیں کرنی، میں نے تو حکم دیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، میں نے خالص عبادت کا حکم دیا لوگوں کو، خالص، خالص۔ ملاوٹ والا سونا کوئی بھی لیتا، ملاوٹ والا دودھ کوئی بھی لیتا، ملاوٹ والی دوائی کوئی بھی لیتا، تو اللہ تیری ملاوٹ والی عبادت قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میں کیوں خالص عبادت کا تقاضا کرتا ہوں؟ سنو، لأنک عبد، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، وہو رب، وہ تیرا رب ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ تجھ سے خالص عبادت کا تقاضا کرے۔ تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو خالص عبادت اللہ کو پیش کر، عبادت میں ملاوٹ نہ کر۔
کیونکہ تو اس کا بندہ ہے، وَهُوَ رَبٌّ، اس نے تجھے پیدا کیا، وہ تیرا رب ہے۔ پانی کا نطفہ کس نے بنایا؟ اور نطفے سے خون جمع ہوا کس نے بنایا؟ جمع ہوئے خون سے تیرا لوتھڑا کس نے بنایا؟ لوتھڑے میں روح کس نے ڈالی؟ تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ دنیا پہ پیدا کر کے کون لایا؟ پھر تجھے جناب بولنا کس نے سکھایا؟ رونا کس نے بتایا؟ ہنسنا کس نے بتایا؟ چلنا کس نے بتایا؟ اور جناب تجھے ہاتھ اور گرفت کس نے دی ہے؟ قدموں میں رفتار کس نے دی ہے؟ زبان میں گویائی کس نے دی ہے؟ آنکھوں میں بینائی کس نے دی ہے؟ کانوں میں سنوائی کس نے دی ہے؟ جگر، سینہ، دل، دماغ، سوچ، فکر کس نے دیا ہے؟ تجھے بیوی بچے کس نے دیے ہیں؟ گھر، مکان، کوٹھی، بنگلہ کس نے دیا ہے؟ اور تجھے مائی باپ کس نے دیے ہیں؟ بہن اور بھائی کس نے دیے ہیں؟ قوم برادری تجھے کس نے دیے ہیں؟ لِأَنَّكَ عَبْدٌ، تو اسی کا بندہ ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ وَهُوَ رَبٌّ، وہ تیرا رب ہے۔ اسی لیے فرمایا میں تجھ سے عبادت وہی قبول کروں گا جس کے اندر مخلوق کی، قبروں کی، مزاروں کی، خانقاہوں کی، پیروں کی ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ عبادت میں قبول کروں گا۔ مخلصین لہ الدین، یہ ہے خالص عبادت۔ آگے فرمایا حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، مکمل یکسو ہو کر نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہی سچا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہاں تک مفسرین کرام نے بات لکھی، سنو غور سے سنو، اگر کوئی آدمی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اگر کوئی آدمی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ ہم جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم، ہم جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم، ہم عبادت کریں گے اپنے رب کی محبت میں کریں گے، اپنے رب کی چاہت میں کریں گے، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے کریں گے، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے کریں گے، کیوں کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور جنت تو اس کا انعام ہے، جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا، اور جہنم اس کا غیظ و غضب ہے، جو نافرمانی کرے گا اس سے اس کے ذریعے انتقام لے گا۔ ہمیں جنت اور دوزخ کو سامنے رکھ کے عبادت نہیں کرنی۔ ہمیں رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑی نیک خاتون گزری ہے، واللہ عالم واقعہ کس طرح ہے، لیکن بات بڑی پتے کی ہے کہ وہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ کے اندر آگ اور دوسرے ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ، بھاگی جا رہی ہے، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، مائی رابعہ یہ کیا ماجرا ہے، تو پانی کا پیالہ اور آگ کا الاؤ لے کے بھاگ رہی ہے؟ کہتی ہے اللہ کی قسم میں ڈھونڈ رہی ہوں، میں جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں، اگر وہ جنت مجھے مل جائے اس آگ کے ساتھ اس کو جلا کے ختم کر دوں، اور اگر جہنم مجھے مل جائے یا پانی کا پیالہ ڈال کے اس کو میں بجھا دوں۔ کہا گیا کیوں، ایسا کیوں کرے گی تو؟ کہا کہ میں اس لیے ایسا کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ، کوئی بھی بندہ جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، عبادت کرے تو صرف اللہ کا بندہ بن کر اس کی محبت میں عبادت کرے۔ میں اس لیے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بات مختصر، فرمایا حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یکسو ہو کر کٹ کے ہر چیز سے نماز پڑھو، بیوی بچوں سے کٹ جاؤ، دنیا والوں سے کٹ جاؤ، کاروبار سے کٹ جاؤ، تجارت سے کٹ جاؤ، بہن بھائیوں سے، قوم برادری سے کٹ جاؤ، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ حنفاء، سب کچھ چھوڑ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر زکات بھی دو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک جو لوگ کافر ہیں نا، اور یہ لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اور جناب جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یہ جہنم کا بالن ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ڈال دیے جائیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ دنیا کی بدترین مخلوق ہے. جنہوں نے میرے بھائیوں کفر کیا، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، یا اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا، اللہ کہتے ہیں دنیا کی بدترین مخلوق ہے. ہم کہتے ہیں بڑے اچھے ہیں، اللہ کہتا ہے سب سے برے ہیں. ہم کہتے ہیں یورپ والے بڑے اچھے ہیں، ان کے قانون بڑے اچھے ہیں، ان کی تعلیم بڑی اچھی ہے، ان کی تہذیب بڑی اچھی ہے. ہم بڑے برے ہیں، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، وہ تو بڑے اچھے ہیں. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ساری خدمت کے باوجود، ساری ترقیوں کے باوجود میرے بھائیوں اللہ پر ایمان نہ لا کر وہ بدترین مخلوق ہے. مسلمان ہزار جرائم کرنے کے باوجود آخر کلمہ پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن کافر کبھی بھی ساری اچھائیوں کے باوجود کبھی بھی جنت میں جا سکتا، پھر وہ کیسے اچھا ہوا؟ اچھا کون ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل، نیک عمل کیے. اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ سب سے بہترین اچھی مخلوق ہے. اچھے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہے، اچھے لوگ ہیں. فرمایا ان کا بدلہ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ انعام کے طور پر جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. انعام کے طور پر ان کو جنت، باغ بہشت و برین، حور و گلمان، محلات سونے چاندی کے دیے جائیں گے. اور جناب اس سے بھی بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑی ایک اور چیز ان کو دی جائے گی انعام کے طور پر. اللہ فرمائے گا اے جنت والو، آج کے بعد میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور جناب تمہارے ساتھ کبھی بھی خفا نہیں ہوں گا. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہوگی. یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ذالک لمن خشی ربا، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہوگا جو اللہ سے ڈر جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ڈرنے والوں میں شامل فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.